رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَأَهَا وَثُبُوغِ آلَاءٍ أَسْدَاهَا وَتَمَامِ مِنَنٍ وَالَاهَا جَمَّ عَنِ الْإِحْصَاءِ عَدَدُهَا وَنَأَ عَنِ الْجَزَاءِ أَمَدُهَا وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها والثنى بالندب إلى أمثالها. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب السكينة والمدفون بالمدينة والمنصور المؤيد الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين سيما حجة الله في أرضه وعين الله في خلقه ونور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين وغوث المستغيثين والملهوفين. أعني الإمام المهدي من آل ياسين عجل الله تعالى فرجه. واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى وما أرسلناك عليهم حفيظا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد صلی علی محمد. دو روزہ مجالس عزا بسلسلہ شہادت ابو الفضل العباس علیہ السلام مسلسل گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی ہماری گفتگو زیارت ابو الفضل کے حوالے سے جاری و ساری ہے. اور یقیناً جہاں پر ذکر ابو الفضل العباس کا ہو تو وہاں زبانوں پر امداد کرنے والے خود صاحب الاثر ہوتے ہیں. تو لہٰذا میں نے گزشتہ سالوں میں حضرت عباس علیہ السلام کی جو زیارت ہے جو سلام سے شروع ہوتی ہے اس سے پہلے کے جو کچھ جملے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد امام نے ارشاد فرمائے تھے وہ آپ کے حوالے کیے تھے اور ان پہ کچھ مطالب تھے کچھ معروضات تھے. اس سال بھی اس زیارت کو آگے بڑھاتے ہوئے امام صادق علیہ السلام نے جو جملے ارشاد فرمائے ان میں کا جو پہلا جملہ تھا جہاں پر گزشتہ سال ہماری گفتگو رکی تھی کہ امام نے فرمایا السلام علیکہ ایہا العبد الصالح. اے عبد صالح آپ پر میرا سلام ہو, آپ پر اللہ کا سلام ہو, آپ پر ملائکہ کا سلام ہو. اس کے بعد فرمایا المطیع للہ ولرسولہ, آپ پر سلام اے اللہ اور اس کے رسول کے مطیع,
اے اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرنے والے، قرآن مجید میں لفظ اطاعت اور مفہوم اطاعت جس وسعت کے ساتھ اور جس مطلب کے ساتھ واضح کیا گیا وہ عالم اسلام میں آج بھی زیر بحث ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو مفہوم اطاعت ہے یہ بڑا پیچیدہ ہے۔ آسان کام نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے کسی اور کے پیچھے چل جانا، کسی کی آواز پر لبیک کہہ دینا۔ جو مثال کے طور پر آج ایک فقرہ جو ہمارے ہاں رائج ہے، جو اکثر کہا جاتا ہے لوگوں سے کہ کیوں ہم کسی کی بات کو مانیں، کیوں ہم کسی کے کہنے کو مانیں۔ جہاں یہ نظریہ ہو لوگوں کی، اور یہ حقیقت ہے کہ فکر انسان کی تربیت ہی کچھ اس طرح ہوئی ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ کسی قول کو اپنے لیے منشور بنا لے، کسی انسان کی یہ تربیت نہیں ہوئی۔ لیکن اگر ایسے ماحول میں اسلام حکم دے دے کہ تمہیں کسی رسول ہے اس کی اطاعت کرنی ہے، کوئی امام ہے جس کی اطاعت کرنی ہے، کوئی نبی ہے جس کی اطاعت کرنی ہے، تو اب یہ جو موضوع ہے یہ زیر بحث رہے گا، اس لیے کہ انسان جو فکر رکھتا ہے، انسان جس فکر کا حامل ہے، یہ سوچ اس فکر کے خلاف جا رہی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پروردگار اس فکر کے ذریعے لوگوں کو آزاد کرنا چاہتا ہے یا قید کرنا چاہتا ہے۔ وہ فکر کیا ہے؟ اطاعت کی فکر، یعنی جیسا رسول کہہ رہے ہیں ویسا کرو، جو رسول نے کرنے کی اجازت کی دی ہے وہ کرو، اور جس سے رسول نے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ ہمارے ہاں اطاعت کا جو مفہوم ہے، جو اکثر آپ سنتے بھی رہتے ہوں گے ویڈیوز وغیرہ میں، کہ وہی کرو جو رسول نے کیا۔ معذرت کے ساتھ یہ اطاعت کا مفہوم نہیں ہے کہ جو رسول نے کیا بس وہی کرو۔ اس طرح تو آپ اپنی پوری روزمرہ کی زندگی میں کئی معاملات ہیں، کئی پیچیدگیاں جو انسان عمل انجام دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ فعل کچھ ایسے ہیں جو انسان انجام دے رہا ہوتا ہے لیکن وہ رسول نے انجام نہیں دیے۔ شریعت ان کے بارے میں یہ حکم دیتی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی چائے پی رہا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے اس کا چائے پینا جائز ہے، ولاؤ رسول نے نہ پی ہو۔ اس لیے کہ اگر رسول نے پی نہیں ہے تو رسول کا نہ پینا یا رسول کا کوئی عمل انجام نہ دینا اس عمل کے حرام ہونے کی دلیل نہیں بنتا۔ تو لہذا اطاعت کا مفہوم یہ نہیں ہوگا جو رسول نے کیا بس وہی کرنا ہے۔ اطاعت کا مفہوم یہ ہے کہ جو رسول نے اجازت دی ہے وہ کرنا ہے، اور جس سے رسول نے روکا ہے اس سے رکنا ہے۔ یہ ہے اطاعت کا مفہوم۔ تو قرآن نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، سورہ نساء آیت نمبر 80، جس نے رسول کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولا، اور میرے حبیب جس نے آپ سے منہ پھیرا۔ پہلے خطاب کر رہا تھا عام انسانوں سے، اب انسانوں سے خطاب نہیں کر رہا، اب رسول سے خطاب کر رہا ہے۔ پہلے کہا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی مجھ اللہ کی اطاعت کی۔ اب رخ کو پلٹا، لہجے کو تبدیل کیا، رسول سے مخاطب ہوا اور مخاطب ہو کر کہنے لگا ومن تولا، اے میرے حبیب جس نے منہ پھیرا، وما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے اس کے اوپر آپ کو محافظ بنایا ہی نہیں ہے، ہم نے اس کے اوپر آپ کو نگران بنایا ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر رسول کی حفاظت چاہتے ہو، اگر رسول کی نگرانی چاہتے ہو، اگر رسول کی سرپرستی چاہتے ہو تو خبردار اطاعت کے سائبان سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مفہوم اطاعت کا موجود ہے اور قرآن نے اس کو صراحت کے ساتھ بیان کیا۔ من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ پھیرا، ہے میرے حبیب ہم نے آپ کو اس کے اوپر حفیظ نہیں بنایا، ہم نے آپ کو اس کے اوپر محافظ نہیں بنایا۔ یہ ہے اطاعت۔ تو اگر رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، کیوں اللہ کی اطاعت ہے؟ دیکھیں ایک قاعدہ کلیہ یاد رکھیے گا، میں آپ ایک وجود ہے جو انسان کے ذہن میں موجود ہے، ایک وجود ہے جو ذہن میں بھی موجود ہے اور خارج میں یعنی آپ کی سراؤنڈنگز میں بھی موجود ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز آپ کے ذہن میں آئی ہو وہ آپ کے سراؤنڈنگ میں بھی پائی جائے، ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ جو کچھ آپ کے سراؤنڈنگ میں وہ آپ کے ذہن میں ضرور ہوگا۔ یہ بہت باریک سی بات ہے، اگر یہ سمجھ میں آ گئی اطاعت کا مفہوم سمجھانا چاہتا ہوں۔ اطاعت، لفظ اطاعت، اطاعت کسے کہتے ہیں؟ فرما برداری کو۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ پیروی کرنے کو۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ قول کی پیروی کرنے کو۔
اگر میں آپ سے کہوں مثال کے طور پہ کہ جناب دکھائیے اطاعت کہاں پر ہے، آپ دکھا سکیں گے کہ اطاعت کہاں پر ہے؟ کوئی لکڑی ہے، کوئی لوہے کا پیس ہے، کیا ہے اطاعت؟ آپ اور میں خدا کی قسم اس اطاعت کو دکھا نہیں سکتے جب تک رسول کی بتائی ہوئی عبادتوں کو انجام نہ دیں۔ بہت توجہ کیجئے گا، رسول نے کہا نماز پڑھو، پڑھنی ہے، روزہ رکھو، رکھنا ہے، یہ سب کیا ہے؟ اطاعت کے مرحلے۔ یاد رکھیے گا، نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو یا زکوٰۃ ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، نماز دین نہیں ہے بلکہ نماز دین میں ہے۔ بہت توجہ، روزہ دین میں ہے، حج دین میں ہے، اور دوسرا جملہ ابھی آپ کے حوالے کر دوں، یاد رکھیے گا، دین اسلام نماز روزے پر ختم نہیں ہوتا۔ تو رسول نے کہا نماز پڑھو، پڑھنی ہے، اطاعت کر لی، یا رسول اللہ ٹھیک ہے پڑھیں گے۔ یہ اطاعت نظر کب آئے گی؟ یہ اطاعت نظر تب آئے گی جب آپ مصلی پر کھڑے ہو کے تکبیرۃ الاحرام کہیں گے، یہ اطاعت آپ کو اس وقت نظر آئے گی۔ یعنی اطاعت کا اپنا ذاتی کوئی وجود نہیں ہے، اطاعت ایک وجود رکھتا ہے جو آپ کے اور میرے ذہنوں میں ہے فقط۔ اس کو اگر نظر کرنا ہے، اس کی طرف نظر کرنا ہے، اس کے وجود کو دیکھنا ہے تو عبادتوں کو دیکھو۔ رسول نے جو حکم دیا ہے نماز کا، عبادت کرو گے اطاعت نظر آئے گی۔ روزے کا حکم دیا ہے، کرو گے، روزہ رکھو گے تو اطاعت نظر آئے گی۔ یعنی اطاعت وہ روح ہے جو عبادت کے جسم میں متجلی ہوتی ہے، اطاعت وہ روح ہے۔ اب آپ سے دوسرا سوال کروں، مثال کے طور پر رسول نے کہا نمازیں پڑھو، ہم پڑھ رہے ہیں، رسول نے کہا روزے رکھو، ہم رکھ رہے ہیں، رسول نے کہا حج کرو، ہم کر رہے ہیں، گویا کہ ہم رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، ہم رسول کی اطاعت کر رہے ہیں۔ ہمارے آج کل معاشرے کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ نوجوان دین سے دور اس لیے جا رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کی گدی پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا، ہم نے چپلے جوتے مار مار کے اس سے روزے رکھوائے۔ تو ظاہر ہے وہ تو سمجھے گا کہ دین جبر ہے، دین تو انسان کو قید کر رہا ہے۔ دین یہ نہیں ہے کہ آپ آئیں اور مصلی بچھائیں اور لوگوں کو بولیں چلو نماز پڑھو، یہ دین نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ ہجرت کے بعد رسول آئے مدینے میں، 10 سال رسول کی زندگی کم و پیش مدینے میں، اس سے پہلے 13 سال مکے میں۔ نماز کا حکم آیا ہے ہجرت کے بعد، روزے کا حکم آیا ہجرت کے بعد، حج کا حکم آیا ہجرت کے بعد۔ مجھے صرف یہ بتائیے، نماز پڑھیں گے مسلمان ہجرت کے بعد، روزہ رکھیں گے ہجرت کے بعد، حج کریں گے ہجرت کے بعد، یہ 13 سال کی جو رسول کی بعثت کی زندگی ہے، ہجرت سے پہلے رسول کیا کرواتے رہے؟ جب نمازیں پڑھیں گے ہجرت کے بعد، روزے رکھیں گے ہجرت کے بعد، حج کریں گے ہجرت کے بعد، ہجرت سے پہلے مسلمان کیا کر رہے تھے؟ تو اس کا اعلان نبی نے ذوالعشیرہ میں اسی وقت کر دیا تھا جب یہ سوال کیا تھا کون ہوگا جو میری نصرت کرے گا؟ کوئی کھڑا نہ ہوا سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ تو رسول نے اشارہ کر کے فرمایا ھذا خلیفتی و وصی من بعدی، یہ میرا وصی، میرا خلیفہ ہوگا میرے بعد۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اب تم پر لازم ہے کہ اس کی اطاعت کرو۔ اب سمجھ میں آیا، رسول نماز کا حکم آئے گا ہجرت کے بعد، روزے کا حکم آئے گا ہجرت کے بعد، حج کا حکم آئے گا ہجرت کے بعد، مسلمان نماز پڑھیں گے ہجرت کے بعد۔ ہجرت سے پہلے جو چیز واجب ہوئی ہے وہ ہے علی کی ولایت۔ جو چیز واجب ہو رہی ہے ہجرت سے پہلے وہ ہے رسول علی کی ولایت، علی کی خلافت، علی کی وصایت۔ یعنی نبی نے بتایا کہ نمازیں بعد میں پڑھنا، پہلے عقیدے صحیح کرو، روزے بعد میں رکھنا، پہلے عقیدے صحیح کرو۔ بچہ بڑا ہوا، بالغ ہوا، آپ نے نماز روزے پہ لگا دیا۔ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے بچوں کا دین کے آغاز ہی اس وقت کیا جاتا ہے جب وہ بالغ ہو جائے۔ جا کے اہل بیت کی حدیثوں کو دیکھیے، بچوں کو اپنے رسول امیر المومنین نے کیا فرمایا تھا؟ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے، مہد سے، جھولے سے علم حاصل کرنا شروع کرو اور قبر تک حاصل کرو۔ کون سا علم ہے جو آپ جھولے سے حاصل کرتے ہیں؟ جھولے میں بچہ آیا، آپ لے کے بیٹھ جائیں اس کے سامنے کیمسٹری کی کتاب، جھولے میں بچہ آیا، آپ فزکس کی کتاب لے کے بیٹھ جائیں، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ سمجھ میں آیا کچھ؟ کتنا آسان بنایا ہے اہل بیت نے ولایت کو، کہ جہاں بچے کے ذہن میں نہ کیمسٹری آ رہی ہے نہ فزکس آ رہی ہے، لیکن اسے یہ پتا ہے جب گرنا ہے تو یا علی مدد کہنا۔ یہ ہے اطاعت، یہ ہے مفہوم اطاعت، کہ رسول نے پہلے بتا دیا علی کی خلافت، علی کی ولایت۔ لہٰذا رسول کی وہ 13 برس کی زندگی، رسول نے جو 13 برس میں بچوں کو بچپن سے علی کی ولایت پڑھاؤ،
بچوں کو بچپن سے ادبو اولادکم، روایت کے جملے، اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، اپنے بچوں کی تربیت کرو علی کی ولایت پر، اپنے بچوں کی تربیت کرو علی کے دشمنوں کی نفرت پر۔ بچوں کے لیے کہا ہے، بالغوں کے لیے نہیں کہا ہے۔ نماز تو بالغ ہونے کے بعد پڑھاؤ گے، روزہ بالغ ہونے کے بعد رکھواؤ گے، حج بالغ ہونے کے بعد کرواؤ گے۔ بالغ ہونے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ بچہ پیدا ہو اس کے کان میں علی ولی اللہ کا ہو۔ عقیدہ اپنے بچوں کو بچپن سے سکھاؤ۔ خدا کی قسم منبر پہ بیٹھا ہوں، گارنٹی کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، بچپن سے اگر بچہ علی کی ولایت پر پروان چڑھے نا، بالغ ہونے کے بعد آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جس کے دل میں علی ہوگا وہ خود خدا کے لیے سجدہ کرے گا، لیکن شرط یہ کہ دل میں علی ہو، علی کے علاوہ کوئی نہ ہو، علی ہو، علی کا دشمن نہ ہو، معصوم ہو، غیر معصوم نہ ہو۔ یہ دل بنا ہی معصوم کی محبت کے لیے، غیر معصوم کے لیے نہیں۔ لہذا حق یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن سے علی کی ولایت سکھاؤ، علی کی ولایت پڑھاؤ۔ یہ ہے اطاعت کا حکم جو پروردگار قرآن میں دے رہا ہے۔ نبی کی اطاعت کرو۔ کیا مطلب ہے نبی کی اطاعت کرو؟ اور جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور اے نبی جس نے منہ پھیرا آپ اس کے لیے نگران ہیں ہی نہیں۔ وہ پھر اپنے حال پر آئے گا محشر میں، زبانیں باہر نکلی ہوں گی، انگلیاں چبا رہا ہوگا، کہہ رہا ہوگا کہ کاش میں تراب ہوتا۔ یہ حالت کب ہوگی؟ جب اے نبی آپ سے منہ کو پھیرے گا۔ اور منہ کو کب پھیرے گا؟ جب اطاعت کرے گا۔ جب اطاعت نہیں کرے گا تو منہ کو پھیر لے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت۔ پھر فرمایا سورہ نساء ہی میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہ آیت آپ سب کو تقریباً یاد ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ ترجمہ تھوڑا سا اگر بات ذرا دقیق ہے لیکن سمجھانے کے لیے، کیونکہ مجھے آگے بڑھنا ہے۔ ترجمہ اس کا یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو، نہیں۔ ترجمہ ہوگا اللہ کی اطاعت کرو، رسول اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ توجہ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ یعنی پروردگار نے رسول کی اور اولو الامر کی اطاعت کے لیے قرآن میں جو فعل استعمال کیا وہ ایک ہی کیا۔ اس فعل کا ایک استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت بھی ایک ہی ہوگی۔ توجہ، اولو الامر کی اطاعت بھی ایک ہی ہوگی، یا یوں کہیے کہ جو معیار رسول کی اطاعت کا ہے وہی معیار اولو الامر کی اطاعت کا ہے۔ توجہ، جو معیار، جو کیلیبر، جو لیول اور جو مرتبہ رسول کی اطاعت کا ہے وہی مرتبہ اولو الامر کی اطاعت کا بھی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولو الامر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہے، جو تمہارے درمیان ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم جیسا ہے، یہ نہیں کہا اولو الامر مثلکم جو تم جیسا ہے، نہیں، اولو الامر منکم تم میں سے ہے۔ اس کا مطلب قرآن نے بتایا اولو الامر کی اطاعت کرنی ہے، اولو الامر بنانا نہیں ہے۔ اولو الامر ہم بنا چکے۔ کیا مطلب ہے اولو الامر کا؟ اولو الامر کہتے ہیں صاحبان امر کو۔ اطاعت کا جہاں پر حکم آیا، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت۔ کیا مطلب اولو الامر کی اطاعت؟ امر کون سا امر؟ امر الہی۔ بہت توجہ کیجئے گا، امر الہی۔ اولو الامر کا مطلب کیا ہے؟ اولو الامر کہتے ہیں صاحبان امر کو۔ کس کے امر کا صاحب ہے؟ کس کے امر کا مالک ہے؟ اچھا بتائیے رسول کس کے امر کا مالک ہے؟ اللہ کے امر کا مالک ہے، وارث ہے رسول۔ اللہ نے جو امر کیا ہے رسول خدا پر اس کا وارث ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وارث ہے رسول خدا امر الہی کی۔ اور اطاعت کا حکم رسول اور اولو الامر کے لیے الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ تو جب حکم ایک ہے تو اس کا مطلب وراثت بھی ایک ہے۔ جس طرح رسول امر الہی کا وارث ہے اسی طرح اولو الامر بھی امر الہی کا وارث ہے۔ اولو الامر بھی امر الہی کا وارث ہے۔ لہذا اولو الامر ڈھونڈنا نہیں ہے، اولو الامر بنانا نہیں ہے، اولو الامر ڈھونڈنا ہے۔ ہم نے تمہارے درمیان نصب کر دیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اصول کافی میں امام کی ایک حدیث ہے باب الحجت میں، اور کافی طویل حدیث ہے۔ میں اس طویل حدیث سے کچھ جملے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔
امام نے فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ أَنْكَرَ رَجُلٌ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، یاد رکھو، جان لو یہ بات، جس نے عیسیٰ بن مریم کا انکار کیا، ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا، وَأَقَرَّ بِمَنْ سِوَاهُ مِنَ الرُّسُلِ لَمْ يُؤْمِنْ، اور اس کے علاوہ تمام کے تمام رسولوں اور انبیاء کی اور پیغمبروں کی اطاعت کی، ان کی نبوت و رسالت کا اقرار کیا۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ اگر صرف ایک عیسیٰ کو چھوڑ کر سارے نبیوں کا بھی اقرار کرے نا، لم یؤمن، ہرگز مومن نہیں ہوگا وہ شخص جو عیسیٰ ایک نبی کو چھوڑ کے باقی سارے نبیوں کا اقرار کر لے، باقی ساری نبیوں کی نبوت کا کلمہ پڑھ لے، لیکن عیسیٰ بن مریم کو اگر نہیں مان رہا تو وہ کیا ہے؟ لم یؤمن، ایمان لی۔ پھر اس کے بعد امام نے فرمایا، یہاں سے حدیث ہے اور میں اس سے اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں آہستہ آہستہ۔ امام نے فرمایا اختص الطریق، رستے کو اپنا لو، رستہ جو تمہارے سامنے ہے نا اس کے اوپر چل دو، بالتماس المنار، کیوں چلنا ہے رستے پر؟ امام نے فرمایا اس رستے پر چلو جو تمہیں مینار ہدایت تک لے کر جائے، توجہ، اس رستے پر چلو جو تمہیں مینار ہدایت تک لے کر جائے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَالْتَمِسُوا مِنْ وَرَاءِ الْحُجُبِ الْآثَارِ، اور جب تم اس رستے پر چل جاؤ نا اس کے بعد طلب کرو، تلاش کرو ان آثار کو جو حجابوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ تستکملوا امر دینکم، اس طرح ہوگا کیا؟ تمہارا دین کامل ہو جائے گا۔ دو چیزیں امام نے بتائیں، پہلی چیز ہدایت کے مینار نصب ہیں ان کی طرف بڑھو، دوسری چیز امام نے بتائی کہ ان آثار کی تلاش کرو جو پردے کے پیچھے ہیں۔ یعنی امام نے بتایا مینار ہدایت نصب کر دیے گئے ہیں، تمہیں کھڑے نہیں کرنے ہیں، تمہیں ان تک پہنچنا ہے، تمہیں بنانے نہیں ہے، تمہیں ان تک پہنچنا ہے۔ اور دوسری چیز امام نے فرمائی وَالْتَمِسُوا، تلاش کرو، ڈھونڈو ان آثار کو جو پروردگار نے حجابات کے پیچھے رکھے ہیں۔ یعنی جب تم اس رستے پر چلو گے نا ہدایت کے، تو اب وہ منزل آئے گی کہ تمہیں وہ آثار تلاش کرنے جو پردے کے پیچھے۔ اور پھر فرمایا وَالْتَمِسُوا الْبُيُوتَ الَّتِي أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ، ان گھروں کو تلاش کرو جن کو اللہ نے بلند کیا ہے۔ آپ کہیں گے کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ آسان سی بات ہے جناب، مطلب سیدھا سا اور مطلب واضح سا ہے۔ امام نے قرآن نے بھی بتا دیا اور امام نے بھی بتا دیا، مینار ہدایت تمہیں کھڑے نہیں کرنے، مینار ہدایت ہم نے کھڑے کر دیے، تمہارا کام ہے ان تک پہنچنا، تمہارا کام ان کو بنانا نہیں ہے۔ حجابات کے پیچھے آثار قدرت، آثار نبوت، آثار رسالت، آثار ہدایت ہم نے پوشیدہ کر رکھے، یعنی اللہ نے۔ تمہارا کام ان کو ڈھونڈنا ہے، ان کو کشف کرنا ہے، ان کو بنانا نہیں ہے۔ یعنی اب سمجھ میں آیا نبی قرآن میں کیا، رسول قرآن میں، خدا قرآن میں، رسول اپنی حدیثوں میں اور امام اپنے اقوال میں بتانا یہی چاہ رہے ہیں کہ خبردار، ہدایت کا معاملہ، رہبری کا معاملہ، امامت کا معاملہ، خلافت کا معاملہ تمہیں بنانا نہیں ہے، تمہیں ڈھونڈنا ہے۔ تمہارا کام ڈھونڈنا ہے، تمہارا کام بنانا نہیں ہے، تمہارا کام تلاش کرنا ہے، تمہارا کام بنانا نہیں ہے۔ وَالْتَمِسُوا الْبُيُوتَ الَّتِي أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ، ان رستوں کو ان گھروں کو تلاش کرو جن کو خدا نے بلند کیا ہے، جن کو خدا نے بلند کیا ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا وَصَلَى اللَّهُ طَاعَةَ أُولِي الْأَمْرِ بِطَاعَةِ رَسُولِهِ وَبِطَاعَتِهِ، خدا نے، پروردگار نے اولی الامر کی اطاعت کو اپنی اور رسول کی اطاعت سے جوڑ دیا ہے، مرج کر دیا ہے، متصل کر دیا ہے۔ یعنی جو اولی الامر کی اطاعت کرے گا ایسا ہے جیسے اس نے رسول کی اطاعت کی، ایسا کیا بلکہ ہے ہی رسول کی اطاعت، ہے ہی رسول کی اطاعت۔ اولی الامر کی اطاعت یعنی اللہ کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت یعنی رسول کی اطاعت۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کے کسی فعل کو میں اپنے آپ سے منسوب کروں تو ذمہ دار پھر آپ اور میں دونوں ہیں۔ آپ کسی اور کے فعل کو اپنے فعل سے منسوب نہیں کریں گے، کیوں؟ کیا پتہ کچھ کر دے، کیا پتہ کوئی اور بات کر دے، کیا پتہ کوئی ایسی بات کر دے جو آپ کے لیے وبال جان بن جائے۔ نہیں، انسان ہمیشہ محتاط ہوتا ہے، کبھی بھی دوسرے کی بات کو خود سے منسوب نہیں کرتا، ذمہ داری سر پر آ جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر معاملہ ہی دوسرا ہے، فرما رہے ہیں کہ اولی الامر کی اطاعت
رسول کی اطاعت سے جڑی ہوئی ہے. یعنی اولی الامر جو کچھ کہے گا وہ رسول کی مرضی سے کہے گا, اولی الامر جو کچھ کہے گا وہ اللہ کی مرضی سے کہے گا. یاد رکھیے گا اطاعتیں مختلف وہاں ہوتی ہیں جہاں پر رائے اور نظریہ مختلف ہو. اطاعت مختلف وہاں ہوگی کہ جہاں پر نظریہ مختلف ہو جائے, لیکن جہاں نظریہ ایک ہو, یا یوں کہوں نظریہ تو بہت دور کی بات ہے, جہاں خون بھی ایک ہو, گوشت بھی ایک ہو, ہڈیاں بھی ایک ہو, جلد بھی ایک ہو, صورت بھی ایک ہو, اوصاف بھی ایک ہو, وہاں اطاعتیں جدا نہیں ہوتی بلکہ ایک ہی ہوتی. ایک شخص آیا آپ کے اور میرے 8ویں امام, امام علی رضا علیہ السلام کے پاس, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس نے پے در پے امام سے 2 سوال کیے اور امام نے دونوں سوالوں کے جواب ایک ہی دیا. پے در پے 2 سوال کیے. پہلا سوال اس نے یہ کیا, ابن رسول اللہ کیا آپ کی اطاعت واجب ہے, کیا آپ کی اطاعت فرض ہے؟ امام نے فرمایا نعم, ہاں فرض ہے. اس نے کہا اچھا یہ بتائیے بالکل اسی طرح واجب ہے جس طرح علی کی اطاعت واجب ہے؟ امام نے کہا ہاں اسی طرح واجب ہے جس طرح علی کی اطاعت واجب ہے. روایت تو یہاں ختم ہو گئی. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا جیسی علی کی اطاعت واجب ہے نا ویسے ہی علی رضا کی اطاعت بھی واجب ہے, اور جیسے علی رضا کی اطاعت واجب ہے اسی طرح امام مہدی کی اطاعت بھی واجب ہے. ایسا نہیں ہے کہ مہدی کی اطاعت اور قسم کی ہے, علی کی اطاعت اور قسم کی, نہیں. اس دور میں بھی, علی کے دور میں جو لوگ زندہ تھے اور پھر اس کے بعد اس دنیا سے چلے گئے, جب امام زمانہ ان کو آ کر اٹھائیں گے نا تو وہ مہدی سمجھ کر کسی اور کی اطاعت نہیں کریں گے, وہ علی سمجھ کر مہدی کی اطاعت کریں گے. لہٰذا اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھیے کہ ائمہ معصومین کی اطاعت ایک الگ الگ نہیں ہے. اسی لیے امام رسول خدا نے فرمایا حدیث قدسی کہ پروردگار فرماتا ہے لَأُعَذِّبَنَّ كُلَّ رَعِيَّةٍ فِي الْإِسْلَامِ أَطَاعَتْ إِمَامًا جَائِرًا لَيْسَ مِنَ اللَّهِ. اللہ رب العزت فرما رہا کہ ہر ضرور بالضرور, 2 تاکیدیں ہیں یہاں پر, لَأُعَذِّبَنَّ بالکل اسی طرح جس طرح رسول نے کہا تھا لَأُعْتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ, کل ہر حال میں علم دوں گا. تو جس طرح رسول کا علم دینا یقینی ہے اسی طرح خدا کا عذاب دینا یقینی ہے. لَأُعَذِّبَنَّ ہر حال میں عذاب دوں گا. کس کو؟ ہر اس رعیت کو, ہر اس امت کو. اسلام فی الاسلام جو اسلام میں ہے پہلی صفت, جو اسلام میں ہے پہلی صفت. دوسری صفت یہ کہ وہ کسی ایسے امام جائر کی اطاعت کرے کہ جو اللہ کی طرف سے منسوس ہی نہ ہو. وَإِنْ كَانَتِ الرَّعِيَّةُ فِي أَعْمَالِهِ بَرَّةً وَتَقِيًّا, بھلے وہ رعیت نیک اور متقی ہی کیوں نہ ہو, لیکن جہاں کسی امام غیر معصوم کی اطاعت کی وہاں خدا کہہ رہے کہ ہر حال میں اسے عذاب دوں گا, ضرور بالضرور اسے عذاب دوں گا. یعنی پروردگار نے حدیث قدسی کے ذریعے اور رسول نے اسے جاری کر کے بتا دیا کہ جو اطاعت معصوم کی کرے گا بس وہی خدا کے عذاب سے محفوظ ہے. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, خدا کے واسطے اس جملے کو ضائع نہ کیجیے گا. جس طرح علی کی اطاعت واجب ہے اسی طرح مہدی کی اطاعت بھی واجب ہے, اور جس طرح علی کے اطاعت کے علاوہ کسی اور کی اطاعت حرام ہے اسی طرح مہدی کی اطاعت کے علاوہ بھی سب کی اطاعت حرام ہے, چاہے مہدی پردہ غیبت میں ہی کیوں نہ ہو. سب کی اطاعت حرام ہے. ہر امام جائر اس کی اطاعت حرام ہے جو مہدی کے علاوہ ہے, جو منسوس من اللہ نہیں ہے, لیس من اللہ جو اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں, حرام ہے اس کی اطاعت. جس طرح مہدی کی اطاعت واجب ہے اسی طرح غیر مہدی اور غیر معصوم کی اطاعت حرام ہے. لہٰذا امام نے بتا دیا کہ اطاعت کس کی ہوگی؟ اللہ کی, رسول کی اور اولی الامر کی, اور ان تینوں کی اطاعت ایک ہی ہے, منزلت ایک ہی ہے, مرتبہ ایک ہی ہے, مقام ایک ہی ہے. پھر اس کے بعد امام نے جملہ فرمایا اللہ اکبر.
امام نے فرمایا لولا ان اللہ فرض طاعتنا و ولایتنا و امر مودتنا. اللہ اکبر. اس حدیث کو صرف سنیے گا نہیں، محسوس کیجئے گا کہ امام کہہ رہے ہیں. امام نے فرمایا کہ اگر خدا ہماری اطاعت کو اور ہماری ولایت کو فرض نہ کرتا نا، اور ہماری مودت کا حکم نہ دیتا، ما اوقفناکم علی ابوابنا وادخلناکم بیوتنا. میرے پاس خدا کی قسم لفظ نہیں ہے اس حدیث کا ترجمہ کرنے میں. ایک عام انسان کی مثال دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. ایک باغیرت مرد ہو نا، ایک باغیرت انسان ہو، غیور انسان ہو، وہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے دروازے پر کافی دیر تک سائل کھڑا رہے. وہ چاہتا ہے تو اس کو کچھ دے اور دروازے سے رخصت کر دے. غیور انسان اپنے دروازے پر سائل کو زیادہ دیر پسند نہیں کرتا. امام فرماتے ہیں کہ اگر ہماری اطاعت اور ولایت اور مودت کا حکم نہ ہوتا نا، ہم تمہیں اپنے دروازوں پر کھڑا نہیں رکھتے. سمجھیے گا، میں کہہ رہا ہوں میرے پاس لفظ نہیں ہے اس حدیث کا ترجمہ کر سکوں میں اور اس کے حقیقی معنی آپ تک بیان کر سکوں. اور پھر اس کے بعد فرمایا وَأَدْخَلْنَكُمْ بُيُوتَنَا، اور ہمیں اس بات کا بھی شوق نہیں ہے کہ ہم تمہیں بلا وجہ اپنے گھروں میں داخل کریں. ہم نے تمہیں دروازوں پر اسی لیے کھڑا رکھا ہے کیونکہ تمہارے اوپر ہماری اطاعت، ہماری مودت، ہماری ولایت واجب ہے. امام بتا رہے ہیں ہمیں شوق نہیں ہے کہ تمہیں اپنے دروازے پر کھڑا رکھیں. مجھے ایک بات بتائیے، کیا فائدہ ہے کسی کے دروازے پر کھڑا ہونے کا؟ کیا فائدہ ہے امام کے دروازے پر کھڑا ہونے کا؟ ہم اطاعت کر رہے ہیں اس لیے امام کے دروازے پر کھڑے ہیں. ہم امام کی ولایت کے زیر سایہ ہیں اس لیے امام کے دروازے پر کھڑے ہیں. ہم ان کے گھروں میں اس لیے آ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ ان واللہ، خدا کی قسم، ما نقول باہوائنا ولا نقول برائینا، ہم اپنی مرضی اور اپنی رائے سے کچھ نہیں کہتے. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں ہم اپنی مرضی اور اپنی رائے سے کچھ نہیں کہتے. ولا نقول الا ما قال ربنا، ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے. ہم بات ہی وہ کرتے ہیں جو ہمارا رب کرتا ہے. اصول عندنا نکنزوها کما ینکزو هؤلاء. امام فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے جو ہمارے نبی تک اصول پہنچائے ہیں نا، پروردگار نے اپنے نبی تک جو اصول پہنچائے ہیں وہ اصول ہم تک آئے ہیں. نکنزوها، ہم نے ان کو خزانہ کر لیا، ہم نے ان کو جمع کر لیا، ہم نے ان کو محفوظ کر لیا. کما ینکزو ہؤلاء ذهبهم وفضتهم، جس طرح لوگ سونے اور چاندی کو محفوظ کرتے ہیں نا، ہم نے اصول کو، دین الہی کو اور آثار مصطفیٰ کو محفوظ کیا. اب آئیے پہلے جملے پر واپس. تمہارے اوپر ہماری اطاعت فرض کی گئی، تمہارے اوپر ہماری مودت کو فرض کیا گیا، تمہارے اوپر ہماری ولایت کو فرض کیا گیا، اسی لیے ہم نے تمہیں اپنے دروازوں پر کھڑا رکھا ہے. تو یا ابن رسول اللہ ایس جعفر صادق، ہم آپ کے دروازے پر اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ ہم آپ کے مطیع ہیں. توجہ کیجئے گا، ہم آپ کے دروازے پر اس لیے کھڑے ہیں کہ ہم آپ کے مطیع ہیں. اگر امام صادق کا جملہ نہ ہوتا نا دوسرا، تو میں کبھی امام سے سوال نہیں کرتا. لیکن اب اس مقام پر آ کر سوال کرنا بنتا ہے کہ مولا، ہم بھی آپ کے مطیع ہیں، آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں. عباس بھی آپ کے مطیع ہیں، جس طرح آپ نے فرمایا السلام علیکہ یا ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین ولفاطمہ وللحسن وللحسین. آپ پر سلام ہے، اللہ کے مطیع، اے رسول کے مطیع، اے علی کے مطیع، اے فاطمہ کے مطیع، اے حسن کے مطیع، اے حسین کے مطیع. جس طرح ہم آپ کی اطاعت کر رہے ہیں اس طرح عباس بھی آپ کے مطیع ہیں. کیا عباس بھی ہماری طرح آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں؟ سمجھیے گا سوال کو. ہم اہل بیت کی اطاعت کرتے ہیں اس لیے ان کے دروازے پر کھڑے ہیں. میں سوال کر رہا ہوں اے مولا، عباس بھی آپ کے مطیع ہیں، کیا وہ بھی آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں؟ تو بعید نہیں کہ امام کی آواز آئے کہ اپنی زبانوں کو لگام دو، تمہیں حکم کیا گیا ہے کہ تم ہماری اطاعت کرو. جبکہ عباس اس منزل پر ہیں کہ ان کی اطاعت کی سند خود امام معصوم ہوتا. میں مسئلے کو حل کروں گا یہاں پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
ایک بلند آواز سے ذرا درود پڑھیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے۔ تو جو ہماری اطاعت ہے وہی عباس کی اطاعت ہے؟ سوال ہے۔ ہم بھی مطیع ہیں امام کے، اور امام نے عباس کے لیے بھی کہا کہ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، تو عباس بھی مطیع ہیں، ہم بھی مطیع ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، ہم آپ اور ہم رسول کے مطیع ہیں یا نہیں ہیں؟ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، علی بھی رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ کیا ہماری اطاعت اور علی کی اطاعت ایک ہو گئی؟ بہت توجہ کیجئے گا اس بات پر۔ جو اطاعت علی ابن ابی طالب کر رہے ہیں وہی اطاعت اگر میں کروں تو کیا میری اور علی کی اطاعت ایک ہو جائے گی؟ بہت توجہ، بہت توجہ۔ رسول کے مطیع علی بھی ہیں، رسول کا مطیع میں بھی ہوں، تو کیا میں اور علی ایک ہو گئے؟ یاد رکھیے گا، میں اور آپ رسول کی اطاعت کریں تو ہم جنت میں جانے کے قابل ہوتے ہیں۔ علی کی اطاعت اس منزل پر ہے کہ قسیم الجنت والنار علی ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہم رسول کی اطاعت کریں تو لائق جزا ہے، اور اگر علی رسول کی اطاعت کریں تو باب مدینۃ العلم کہلاتے ہیں۔ اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ہماری اور عباس کی اطاعت میں بھی وہی فرق ہے جو ہماری اور علی کی اطاعت میں ہے۔ ہم اطاعت کرتے ہیں تو اس قابل ہوتے ہیں کہ معصوم کے دروازے پر کھڑے ہو سکے۔ عباس نے اطاعت کا وہ حق ادا کیا ہے کہ عباس دروازے پر کھڑے نہیں ہیں بلکہ امام کے دروازے کو عباس کہتے ہیں۔ عباس نے اطاعت کا وہ حق ادا کیا ہے۔ کیا فرمایا تھا امام؟ دیکھیں یاد رکھیے گا کہ جب ذہن انسانی، فکر انسانی اس نہج پر پہنچ جائے نا کہ وہ یہ کہے کہ ہم سب آپ کے عباس ہیں زینب، یاد رکھیے گا عباس تو بہت دور کی بات ہے، علی کا لال تو بہت دور کی بات ہے۔ اس شخص نے ابھی تک کربلا کو ہی نہیں سمجھا۔ کربلا ہوئی ہے 10 محرم کو، 10 محرم تو چھوڑیے، وہ ابھی تک 2 محرم کو درک نہیں کر سکا۔ 2 محرم تو چھوڑیے، 28 رجب کو درک نہیں کر سکا۔ 28 رجب بھی دور کی بات ہے، 3 شعبان اور 4 شعبان کو درک کر لینا تو بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ جملہ کہ ہم سب عباس ہیں یا ہم سب حبیب ہیں یا ہم سب حور ہیں، یہ جملہ ذہنی پستگی کی طرف نشاندہی کرتا ہے انسان کی۔ اس لیے کہ خطبہ دے رہے ہیں امام حسین علیہ السلام شب عاشور، اور خطبہ دینے کے بعد امام نے ایک جملہ اکثر فرمایا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ لا اعلم اصحابی، لا اعلم اصحابا خیرا من اصحابی و اوفا من اصحابی۔ میں اپنے اصحاب سے زیادہ کسی اور صحابی کو خیر پر، کسی اور بہتر صحابی کو میں جانتا ہی نہیں۔ یعنی حسین بتا رہے ہیں جو صحابی مجھے ملے اور کسی کو، حسین نے ایک جملہ کہا ہے لا اعلم، میرے علم میں نہیں ہے۔ دیکھیں میں اور آپ کہتے ہیں نا اگر کہ یہ بات میرے علم میں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز موجود نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، وہ چیز موجود ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اللہ کا علم ہر شے پر محیط ہے، کوئی ایک ایسی شے نہیں ہے کہ جو خدا کے علم سے خارج ہو جائے۔ توجہ، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو خدا کے علم سے خارج ہو جائے، یعنی ہر شے خدا کے علم میں۔ اگر خدا یہ کہے نا کسی شے کے بارے میں لا عالم میں نہیں جانتا، اس کا مطلب وہ شے نہیں پائی جاتی۔ توجہ کیجئے گا، ہمارے لا عالموں میں اور اللہ کے لا عالموں میں فرق یہ ہے، ہم اگر کہیں کہ ہم نہیں جانتے تو اس کا مطلب شے ہے، ہم نہیں جانتے۔ خدا اگر کہے لا عالموں تو اس کا مطلب وہ شے پائی ہی نہیں جاتی۔ حسین ہے مظہر علم الہی کا، اگر حسین یہ کہے لا عالموں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حسین کے علم میں نہیں ہے، حسین کے علم میں نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شے موجود ہی نہیں ہے۔ اگر حسین کہے لا عالموں، میں جانتا ہی نہیں، کیا نہیں جانتے حسین؟ اپنے اصحاب سے زیادہ خیر اور باوفا صحابی میں نے جانتا ہی نہیں۔ یعنی حسین بتا رہے ہیں جو صحابی مجھے ملے ہیں وہ صحابی کسی کو نہیں ملے۔ اطاعت کی اس اعلیٰ منزل پر ہے نا حبیب، اطاعت کی اس اعلیٰ منزل پر ہے نا حر، کہ میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر آنے والے حر کے لیے دروازہ کھلا ہے۔
مجھے ایک بات بتائیے، حسین کا یہ جملہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لبوں پر تالا بن کے رکھا ہوا ہے۔ حسین جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں اپنے صحابیوں سے باوفا صحابی کسی کو جانتا ہی نہیں ہوں، تو جب حسین کہہ دینا کہ میرے صحابی بے مثال ہیں تو اب خبردار مثال نہیں دے سکتے آپ اور میں۔ توجہ توجہ، لہٰذا یہ جو جملہ لکھا جاتا ہے کہ ہر آنے والے حر کے لیے دروازہ کھلا ہے، تو آپ یہ حر کسے کہہ رہے ہیں؟ ظاہر شیعوں کو تو آپ حر نہیں کہیں گے نا، شیعوں کو تو آپ عباس سمجھتے ہیں، شیعوں کو تو آپ حبیب سمجھتے ہیں، شیعوں کو تو آپ عابس بن شبیب شاکری سے ملاتے ہیں۔ حر تو آپ اسے کہہ رہے ہیں جو شیعہ نہیں ہے۔ عقل کے ناخن لیں خدا کا واسطہ، عقل کے ناخن لیں۔ حسین کے قدموں میں آئے ہیں حضرت حر، اور آ کر کیا جملہ کہا ہے؟ قدموں میں گرے، اللہم انی تبت الیک، پروردگار تیری بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں۔ حر نے مصلی نہیں بچھایا تھا، حر نے زمین پر سجدہ نہیں کیا تھا، حر نے حسین کے قدموں میں سر رکھ کے کہا پروردگار تیری بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں۔ یعنی حر نے رہتی دنیا تک کے لیے بتا دیا خدا کی بارگاہ کا آغاز کہیں اور سے نہیں، حسین کے قدموں سے ہوتا ہے۔ لہٰذا حسین کا یہ جملہ نا قیامت تک آپ کو اور میرے لبوں کو سی دیتا ہے، یہ کہنے سے کہ میں حر ہوں، میں عباس ہوں، میں حبیب ہوں۔ امام کی نس آ گئی، چھٹے امام نے جا کر کربلا میں زیارت پڑھی، السلام علیکم یا انصار دین اللہ۔ اب یہ لفظ جو ہے نا، یہ اقتباس نہیں کیا جا سکتا کسی بھی شہید کے ساتھ۔ اگر یہی سب کچھ چلتا رہا نا معذرت کے ساتھ، وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب آپ عباس کی شہادت کو بارڈر پہ کھڑے کسی فوجی کی شہادت سے بھی ملا دیں، وہ وقت دور نہیں ہے اگر یہی حالات چلتے رہے جو چل رہے ہیں۔ لہٰذا اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو یہ تربیت دیں کہ بیٹا سید ہوگے تم بہت بڑی بات ہے، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے کہ تم سید ہو، یا میں سید ہوں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ میں سید ہونے کے باوجود حر کے قدموں کے برابر نہیں ہوں، میں سید ہونے کے باوجود حبیب کی جوتی کے برابر نہیں ہوں، میں سید ہونے کے باوجود عباس کے قدموں سے اڑنے، عباس تو دور کی بات ہے، عباس کی سواری کے قدموں سے اڑنے والی خاک کے برابر نہیں۔ سید ہونے کے بعد کون سا کمال کیا آپ نے؟ کون سا تیر مارا سید ہو کر؟ کون سا تیر مار لیا سید ہو کر؟ سید ہو کر بھی اگر کوئی بدعقیدگی والی باتیں کرے تو میں کیا کروں؟ لہذا حسین نے چراغوں کو بجھایا، جب روشن کیا، اب جملہ آپ کے حوالے کروں، آ گیا تو سنتے چلے جائیے، عجیب و غریب جملہ ہے، کاش کے سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں یاد رکھیے گا، شب عاشور حسین نے چراغوں کو بجھایا اور پھر جلایا۔ آپ کو اور مجھے جو چیز حسین نے اندھیرے میں دکھائی ہے نا، کوئی وہ روشنی میں بھی نہیں دکھا سکتا، نہیں دکھا سکتا جو آپ کو اور مجھے حسین نے اندھیرے میں دکھا دیا۔ یہ ہے حسین ابن علی، جب روشن کیا ہے چراغ کو اور کہا کہ تمہارے اوپر سے میں نے اپنی بیعت کا طوق اٹھا لیا ہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، اور اگر جانے میں شرم آتی ہے تو میرے خاندان کے کسی فرد کا ہاتھ پکڑ کے نکل جائے۔ جب چراغ جلایا تو سب اپنی جگہ پر کھڑے تھے۔ عباس آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کہا لما نفعل ذلک لنبقى بعدک، مولا یہ ہم کیوں کریں گے، ہم آپ کے بعد زندہ رہیں۔ لا اران اللہ ذالک اليوم ابدا، خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ آپ نہ ہوں اور ہم زندہ رہ جائیں۔ یہ جملہ کہا ہے عباس نے، اور جیسے ہی عباس نے جملہ کہا ہے نا تو عباس کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر کئی شہداء آگے بڑھیں اور انہوں نے یہ جملہ کہا ہے کہ مولا وہ دن نہ دکھائے خدا ہمیں کہ آپ اس دنیا میں نہ ہوں اور ہم زندہ رہ جائیں۔ اب سمجھ میں آیا عباس اطاعت کی کس منزل پر ہیں؟ علی اطاعت کی اس منزل پر تھے کہ اب علی نے رسول کی اطاعت کا ایسا حق ادا کیا ہے کہ علی خود لائق اتباع ہیں، علی خود قابل اتباع ہیں، علی اس لائق ہیں کہ علی کی اتباع کی جائے۔ توجہ، عباس نے حسین کی اطاعت کا وہ حق ادا کیا ہے کہ اب قیامت تک زیارت ابو الفضل میں آپ کہتے رہیں گے انا تابع لکم، اے عباس میں آپ کا تابعدار ہوں۔ امام صادق علیہ السلام کے جملے ہیں قلبی لکم مسلم
وَتَابِعٌ، میرا قلب آپ کا تسلیم کرنے والا ہے، آپ کی اتباع کرنے والا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ جعفر صادق کہہ رہے ہیں. میں اور آپ نہیں کہہ رہے جناب، امام صادق کہہ رہے ہیں میرا قلب آپ کا تابعدار ہے. یعنی امام بتا رہے ہیں کہ جب عباس کے محضر میں آؤ تو کس ادب کے ساتھ آؤ. اطاعت کی اس منزل پر ہیں کہ اب خود لائق اتباع ہے. اب قیامت تک اگر لوگ عباس کی اتباع کریں تو ایسا ہے جیسے حسین کی اتباع کی، کیونکہ باب الحسین ہے. باب الحسین ہے. امام نے فرمایا نا وہ اصول ہم نے تمہیں اپنے دروازے پر کیوں کھڑا رکھا ہے؟ اطاعت کی وجہ سے، ولایت کی وجہ سے، مودت کی وجہ سے. ہمارے پاس وہ اصول ہیں جو ہمیں رسول سے ورثے میں ملے ہیں، ہمارے بڑوں سے ہمیں ورثے میں ملے ہیں، اور وہ ہم نے اسی طرح خزانہ کر کے رکھے ہیں جس طرح لوگ چاندی اور سونے کو خزانہ کرتے ہیں. یعنی امام نے بتایا کہ انسان خزانہ اور بچاتا اسی چیز کو ہے جو اس کے لیے قیمتی ہو، اور اگر جان سے بھی زیادہ قیمتی ہو نا تو انسان اپنی جان دینے میں ایک سیکنڈ نہیں سوچتا. کہ اگر وہ اصول اور وہ آثار اور وہ چیزیں جو اس کے لیے قیمتی ہیں اگر جان سے زیادہ قیمتی ہیں تو جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے. یاد رکھیے گا امام کے پاس وہ اصول وہ آثار وراثت میں ہیں. اگر آج کوئی منبر پر بیٹھ کر ان آثار کے علاوہ کسی اور آثار کی باتیں کرتا ہے لہذا امام کے حق میں ڈنڈی مار رہا ہے، امام کی امانت میں خیانت کر رہا ہے. وہ آثار بچائیں. کربلا کیا ہے؟ میں نے کہا نا کہ اگر چیز قیمتی ہو جان سے زیادہ تو انسان ایک سیکنڈ کو نہیں سوچتا اسے قربان کرنے کے لیے. حسین کربلا، اب آپ بات کرتے رہیے حسین کربلا اس لیے گئے تھے، حسین کربلا اس لیے گئے تھے، حسین کربلا اس لیے گئے تھے. اب آپ سوچتے رہیے، لیکن امام نے بتایا حسین ان آثار کی حفاظت کرنے کے لیے گئے تھے جو ان کے پاس وراثت میں موجود تھے. حسین ان اصولوں کی حفاظت کرنے گئے تھے جو حسین کے پاس موجود تھے، اور وہ حسین کو اپنی جان سے زیادہ عزیز تھے. یہی وجہ ہے کہ حسین نے اپنی جان دے دی لیکن ان آثار کو مٹنے نہیں دیا. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. حسین وہ ہے جو آثار مصطفیٰ کی حفاظت کرے. عباس اسے کہتے ہیں جو آثار حسین کی حفاظت کرتا ہے. المطیع للہ ولرسولہ، جو اللہ کا بھی مطیع ہے، جو اس کے رسول کا بھی مطیع ہے، جو امیر المومنین کے بھی مطیع ہیں. عباس کی اطاعت اور ہماری اطاعت زمین آسمان کا فرق ہے. شاید زمین آسمان کے درمیان کا فاصلہ کم پڑ جائے اس فرق کو بیان کرنے کے لیے. اطاعت عباس اس منزل پر. لہٰذا جب قافلہ چلا 28 رجب کو تو روایتیں کہتی ہیں کہ قافلے کے آگے آگے ابوالفضل العباس، لیکن عباس میں اتنی مجال نہیں تھی کہ حسین کی سواری سے آگے نکل جائے. عباس کے اندر اتنی جرت نہیں تھی کہ عباس حسین کی سواری سے آگے نکل جائے. حسین کے پیچھے پیچھے. اسے کہتے ہیں امام. اور حسین کا دستور کیا تھا کہ ہر موقع پر عباس کو آگے کرتے تھے. عباس ان سے گفتگو کرو، عباس خیمے لگا دو، عباس بچوں کے پاس چلے جاؤ. یعنی عالم دیکھیں کربلا کا کیا ہے. حسین امر الہی کی حفاظت کے لیے گامزن ہے، عباس امر حسین کی حفاظت کے لیے گامزن ہے. یہ منزل ہے اطاعت کی، یہ منزل ہے فرما برداری کی. جب اطاعت اس طرح کی ہو نا تو امام گواہی دیتا ہے المطیع للہ ولرسولہ، اے اللہ اور اس کے رسول کے مطیع آپ پر سلام، اے اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرنے والے آپ پر سلام. لہذا عباس تابعدار ہیں حسین کے حکم کے. جیسا حسین حکم دیں گے عباس ویسا ویسا کریں گے. ایک قدم بھی عباس حسین کے حکم کے بغیر آگے نہیں بڑھا رہے ہیں. تاکہ جب خیمے لگے ہیں کربلا میں، خیمے لگے ہیں، حسین کہتے ہیں یہ خیمہ یہاں لگا دو، عباس کو خیمہ وہاں لگا رہے ہیں. کہا یہ خیمہ یہاں لگا دو، عباس کو خیمہ وہاں لگا رہے ہیں. عباس یہ سرحدیں کھینچ دو، عباس سرحدیں کھینچ رہے ہیں. عباس یہ خط کھینچ دو، عباس خط کھینچ رہے ہیں. لیکن عزیزوں جب 7 محرم کو پانی بند ہوا ہے نا
مقاتل میں کئی جملے وارد ہوئے ہیں. مجھے نہیں معلوم یہ جملہ میں پڑھوں گا کیسے اور آپ سنیں گے کیسے. روایات میں عباس کو لگنے والے زخموں کی تعداد ابھی تک گنی نہیں جا سکی، لیکن یہ لکھا ہے کہ لشکر میں کوئی ایسا ہتھیار نہیں تھا جو عباس کے جسم پر زخم نہ بنایا ہو. جس کے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی صاحب الزمان. تیروں کے نشان عباس کے جسم پر، تلواروں کے نشان عباس کے جسم پر، بھالوں کے نشان عباس کے جسم پر، نیزوں کے نشان عباس کے جسم پر، گرز کا نشان عباس کے جسم پر. لیکن عزیزو بہت روگے اگر یہ جملہ سمجھ گئے. کسی ہتھیار نے عباس کو اتنا زخمی نہیں کیا جتنا بچوں کی العطش کی صدا نے عباس کو زخمی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی صاحب الزمان. جب خیمے ہٹے ہیں نا 7 محرم کو نہر سے، عزادارو ایک خیمہ تھا کہ جہاں پر مشکیں لدی ہوئی تھیں، مشکیں رکھی ہوئی تھیں. جب مٹی پہ پانی گرتا ہے نا تو تھوڑی دیر تک اس کا اثر موجود ہوتا ہے، اس کی نمی، اس کی گھیلا پن موجود ہوتا ہے. عزادارو جانتے ہو عباس کا کلیجہ پھٹا کب ہے؟ عباس کا کلیجہ اس وقت پھٹا جب عباس اس خیمے سے گزرے کہ جس میں مشکیں رکھی ہوئی تھیں. مشکیں خشک ہو چکی تھیں، پانی زمین پر گرا ہوا تھا. عباس نے جب اس خیمے سے گزر ہوا ہے نا اور خیمے کا پردہ ہٹایا، کیا دیکھا؟ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گالوں کو تر زمین پر ملتے چلے جاتے ہیں اور کہتے چلے جاتے ہیں العطاش العطاش العطاش. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی صاحب الزمان. بس عزیزوں آخری جملے اور میں نے آپ سے اجازت لینی ہے. لکھا یہ ہے کہ حسین ہر منزل پر عباس کو یاد کرتے تھے. آخری جملے ہیں، حسین ہر منزل پر عباس کو یاد کرتے تھے. ارے اب خیمے لگانے تھے، عباس کو یاد کیا. سواریاں بڑھانی تھی، عباس کو یاد کیا. عزادارو ایک منزل ایسی آئی کہ جب اکبر کے لیے آگے بڑھے تو عباس کو یاد کیا، قاسم کے لیے آگے بڑھے تو عباس کو یاد کیا، علی اصغر کے لیے آگے بڑھے تو عباس کو یاد کیا. ہر منزل پر حسین بس ایک ہی صدا دیتے تھے، عباس عباس عباس. عزادارو لکھا یہ ہے کہ جب شمر ملعون حسین کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا تھا نا تو حسین یہ کہہ رہے تھے اے شمر بڑی بلند جگہ تو نے گستاخی کی ہے. یہ کہہ کر حسین کے سینے پر سوار ہوا، داڑھی کو ہاتھ سے پکڑا. روایتیں کہتی ہیں 13 ضربوں سے شمر نے حسین کو قتل کیا ہے. ہر ضرب پہ حسین کہتے تھے بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ. لیکن جب آخری ضرب فضا میں بلند ہوئی، شمر کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کے لب زیر لب حسین کچھ کہہ رہے تھے. اب جو اپنے کانوں کو حسین کے لبوں کے قریب لے کر گیا، حسین آواز دے رہے تھے عباس عباس. ماتم عباس.